شام کا وقت تھا۔ پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ اچانک گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ ہر طرف چیخو پکار گونجنے لگی۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جس طرف شور تھا بس ہر کسی نے اس طرف دوڑ لگا دی۔ کچھ دور جا کر دیکھا کہ ایک مکان سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر سب اپنے گھروں کی طرف بھاگنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ آخر گھنٹے کے بعد وہ خطرناک قسم کی آگ خود بخود بجھ گئی۔ اب اندھیرا بھی کافی چھا چکا تھا اور وہ مکان بہت بھیانک منظر پیش کر رہا تھا۔ جس مکان میں آگ بھڑک اٹھی تھی وہ کافی پرانا تھا۔ اس مکان میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ وہ مکان برسوں تک خالی رہا۔ پھر کسی نے اس مکان کی مرمت کرائی اور آباد ہو گئے۔ وہ یہاں 1 سال بھی نہیں رہے تھے کہ دوسری جگہ منتقل ہو گئے، کیونکہ اس گھر میں آئے روز عجیب اور خطرناک واقعات ہونے لگے، جسے تنگ آ کر انہیں مکان یہ چھوڑنا پڑا۔ اب اس مکان میں جانوروں کی آوازوں کے علاوہ کوئی چیز سنائی نہیں دیتی اور نہ کوئی اس مکان کے قریب جاتا تھا۔ اس روز پتہ نہیں کیا ہوا کہ اچانک آگ بھڑک اٹھی اور اس دن کے بعد ایسے واقعات اس جگہ کا معمول بن چکے۔ کبھی خوفناک آوازیں سنائی دیتی ہیں تو کبھی کسی بھیانک شکل والے آدمی کو اس گھر میں داخل ہوتے دیکھا جانے لگا۔ منو بھی اسی گاؤں میں رہتا تھا۔ جب سے منو نے اس مکان میں ایسے واقعات کی خبریں سنی تو اس نے اس کے اندر جانے اور پوری تفصیلات حاصل کرنے کا جنون سوار ہو گیا۔ ایک دن منو صبح معمول سے پہلے اٹھا اور ناشتہ کیے بغیر ہی اس خوفناک مکان کی جانب چل پڑا۔ اس کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور چلتا رہا۔ جب وہ مکان کے دروازے تک پہنچا تو اسے اندر سے ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ رک جا نادان لڑکے ورنہ تیرا حشر برا ہوگا۔ پہلے منو نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب دوسری بار آواز آئی تو منو سمجھ گیا کہ واقعی اس گھر میں جن ہے۔ میں تم سے ڈرنے والا نہیں، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ منو یہ کہتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ مکان میں مکمل طور پر خاموشی چھا چکی تھی اور پرندوں کی آواز بھی بند ہو گئی تھی۔ خاموشی اتنی تھی کہ منو اپنے دل کی دھڑکن بھی سن سکتا تھا۔ پیچھے سے کسی چیز کے گرنے کی آواز سے منو چونکا اور پیچھے دیکھنے پر مجبور ہو گیا، لیکن وہاں کسی چیز کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ منو چوکنا ہو کر ایک کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ چلتے چلتے اسے اچانک خیال آیا کہ کچھ دن پہلے تو اس گھر میں آگ لگی تھی، لیکن اب تو راکھ تک نظر نہیں آ رہی۔ منو اب اسی سوچ میں ہی ڈوبا ہوا تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کی گردن پر ہاتھ سے زوردار ضرب لگائی اور سختی سے پکڑ لیا۔ وہ اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس کرنے لگا۔ گلے پر دباؤ کی وجہ سے اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ منو نے گھومتے ہوئے بڑی مشکل سے اپنی گردن آزاد کرائی، لیکن چند لمحوں بعد ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ بھی کہ وہاں کوئی سایہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، صرف غیبی حملہ ہوا تھا۔ ہمت ہے تو سامنے آؤ، چھپ کر کیوں وار کرتے ہو؟ منو نے بڑی مشکل سے آواز نکالی، کیونکہ وہ بھوکے پیٹ ہی یہاں چلا آیا تھا۔ منو کے کہتے ہی اس گھر میں کہکہے گونجنے لگے اور آواز آئی، نادان لڑکے اب بھی وقت ہے، واپس چلا جا ورنہ اپنے انجام کا خود ذمہ دار ہوگا۔ نہیں، آج میں تمہیں ختم کر کے ہی جاؤں گا۔ آئے دن گاؤں میں تماشا بنایا ہوا ہے اور سب گاؤں والوں کو تنگ کیا ہوا ہے۔ منو نے بڑی مشکل سے خود کو گرنے سے بچایا اور کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ نادان لڑکے کمرے کی طرف مت جانا ورنہ تیرا حشر بہت بھیانک ہوگا۔ آواز کو سن کر منو اور بھی تیزی سے کمرے کی جانب لپکا، لیکن ٹھوکر لگنے سے درمیان میں گر گیا۔ ہمت ہے تو سامنے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد ایک چمگادڑ نمودار ہوا جو منو پر جھپٹا۔ منو نے اس پر پھونک ماری جس سے وہ چمگادڑ دیوار سے ٹکرا کر تڑپنے لگا اور کچھ دیر بعد غائب ہو گیا۔ منو کی ہمت بندھی اور پھر کمرے کی طرف چلنے لگا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی منو کی نظر ایک مورتی پر پڑی جو بڑی آنکھوں والی بہت بھیانک مورتی تھی۔ منو نے اس مورتی کو ہاتھ لگانا چاہا، لیکن اس نے ہاتھ جیسے ہی قریب کیا تو اسے ٹانگ میں شدید درد کا احساس ہوا اور اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی۔ منو کے حواس بحال ہوئے تو اس نے دیکھا کہ مورتی کے سامنے ایک سانپ ہے۔ منو نے سانپ کو دیکھا
تو سانپ منو کی طرف بڑھنے لگا۔ سانپ کے قریب آتے ہی منو نے پھونک ماری اور سانپ بھی غائب ہو گیا۔ اب منو مورتی کی طرف بڑھا اور اسے اٹھا کر زمین پر پھینکا۔ مورتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ مورتی کے ٹوٹتے ہی گھر میں زوردار دھماکہ ہوا اور کئی بھیانک چیخوں کے ساتھ ہی پورا گھر غائب ہو گیا۔ چیخیں ختم ہونے کے بعد جب منو نے آنکھیں کھولی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کمرے کے بجائے خالی میدان میں کھڑا تھا اور گھر کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ میدان ایسے پڑا ہے اور وہاں کبھی گھر تھا ہی نہیں۔ اس وقت دوپہر کا ٹائم تھا۔ منو کو بھوک بھی ستا رہی تھی، اس لیے اس نے گھر کا راستہ لیا اور کھانا کھا کر آرام سے سو گیا۔ شام کو جب سو کر اٹھا تو اسے لوگوں سے باتیں سنی کہ واقعی مکان کسی غیبی طاقتوں کا گڑھ تھا جو اب غائب ہو گیا۔ لوگ دور کھڑے ہو کر اس مکان والی جگہ کو دیکھ رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ ان لوگوں میں منو بھی شامل ہو گیا اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی کہ یہ سب منو کا کارنامہ ہے۔ منو لوگوں کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا۔ اس گاؤں کا چھپا رستم آج تک نامعلوم ہے۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔